السلام علیکم ناظرین، ایک نیا ویلاگ لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں آپ کا اپنا میزبان زیب قریشی۔ جناب، خبریں بہت ہیں، لیکن کشمیر میں لڑائی، سرکریک پہ لڑائی، پنجاب میں لڑائی، ہندوستان کا اب صرف یہی وتیرہ رہ گیا ہے، اور لے دے کے اب سرکریک ہو گیا اور بہت کچھ ہے۔ اس پہ ہم گفتگو کریں گے، لیکن لیٹس اسٹارٹ فرسٹ ود اپنے فلسطینی بھائیوں سے کہ دیکھیں، نہ چاہتے ہوئے بھی حماس نے قبول کیا ٹرمپ کے ایگریمنٹ کو، اس کی کچھ شقیں قبول کی اور کچھ شقوں پہ کہا کہ جی اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ جو قیدی ہیں ان کی رہائی اور فوری جنگ بندی کا عمل۔ اس کے باوجود اسرائیل نے آج تک جنگ بندی نہیں کی، اور ابھی جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں بہت زبردست بمباری جاری ہے۔ ٹرمپ نے نیتن یاہو کو کہا کہ بھائی بہت ہو گیا، تو نے بہت قتل عام کر لیا، ساری دنیا خلاف ہو گئی، تیرے تو ہوئی ہمارے بھی ہو گئی، تو اب تو یہ بس کر۔ تو وہ کہتا ہے نہیں، میں نہیں مانوں۔ اس وقت جو اسرائیلی جو لوگ ہیں وہ نیتن یاہو کے خلاف سڑکوں پہ آ گئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جی بند کرو یہ قتل عام، یہ جو جینوسائیڈ کیا جا رہا ہے، یہ بہت ڈینجرس ہے، اس کو بند ہونا چاہیے۔ لیکن جو صہیونیت ذہنیت رکھنے والے لوگ ہیں، جو بہت ہی فاشسٹ قسم کے جو ان کے سربراہ یا لیڈر ہیں، وہ نہیں مان رہے۔ اور ابھی تک جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو تقریباً مور دین 67 پیپل جو ہے ابھی تک، یعنی برطانیہ میں اس وقت دوپہر کے 1:30 بج رہے ہیں، تو ابھی تک جو ہے 67 پیپل کو صبح فجر سے لے کے ابھی تک جو ہے وہ شہید کیا جا چکا ہے۔ یہ الجزیرہ کوٹ کر رہا ہے۔ جو ہیلتھ منسٹری والے ہیں غزہ کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب تلک، جب سے یہ جنگ شروع ہوئی اب تلک مور دین 67,000 یعنی 67,000 سے زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ یہ لوگ شہید کر چکے ہیں، اور نہ جانے کتنے ہی افراد جو ابھی تک لاپتہ ہیں، جن کا پتہ ہی نہیں ہے کہاں ہے کہاں نہیں ہے۔ وہ تو جب جنگ رکے گی، جب اجتماعی قبروں کی بازیابی ہوگی، تب پتہ لگے گا کہ کتنے انہوں نے ناجائز مار کے چھپائے ہوئے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسا قتل عام نہیں دیکھا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جی ٹرمپ کی بات مان لی، تمہاری بات مان لی، لیکن وہ کہتے ہیں جی نہیں، ہم ان سے بھی پنگا کریں گے، ان سے بھی پنگا کریں گے۔ اس میں اسلامی ملکوں کا جو کردار رہا ہے نا، وہ بالکل ہیجڑوں جیسا رہا ہے، اور سارے ہیجڑ ہیں، انکلوڈنگ پاکستان کے لیڈر، سب ہیجڑ ہیں۔ اور دیکھیں وہ اردوغان جو ہے نا، وہ ٹھمکے باز، وہ کہتا ہے کہ جی وہ ہمارا میں بڑا پسند کرتا تھا اردوغان کو۔ میں کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک لیڈر بخشا امت مسلمہ کو، اور میری نگاہ میں اردوغان جو ہے وہ ٹھمکے باز ہے۔ وہ اس کو تو جو ہے نا لے جا کے کوٹھے پہ اور اس کو گانا دے دو نور جہاں کا کہ جنہ تیری مرضی نچا بے لیا، وہ جنہ تیری مرضی، بس اس سے ٹھمکے لگوا لو، اس سے شہباز شریف سے، محمد بن سلمان سے، مصر کا جو ہے سیسی، یہ سب بیکار لوگ ہیں۔ یعنی معاہدہ ہونے کے باوجود ابھی تک قتل عام ہو رہا ہے، اور ان کے منہ میں زبان نہیں ہے کہ یہ صدر ٹرمپ سے کہیں کہ بھائی تیرے معاہدے پہ، تیرے کی بات کے اوپر یہ معاہدہ ہوا اور ابھی تک رک نہیں رہا ہے۔ او جی اب کتنے بھائی 6، جب یہاں برطانیہ میں رات کے 12 بجیں گے، تب نیو یارک میں 6 بجیں گے۔ مجھے نہیں پتا واشنگٹن کا اور نیو یارک کا کتنا ڈیفرنس ہے، چونکہ وہاں تو ایک شہر سے دوسرے شہر میں جاؤ تو گھنٹے 2 گھنٹے تو یوں ہی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ چونکہ جب میں نے لاس اینجلس سے فلائٹ لی تھی وہاں آنے کے لیے، نیو یارک کے لیے، تو 6 گھنٹے کا فرق تھا لاس اینجلس اور اس کے اندر۔
12 گھنٹے کا بھی فرق ہے ان کے یہاں، چونکہ اتنا بڑا ملک ہے۔ اب فلسطینیوں کی بڑی بری حالت ہے، اور اس کے لیے میں بھی اللہ کے سامنے پوچھ ہوگی میری بھی، لیکن میں تو کہہ دوں گا یا رب العزت میرے پاس تو اتنے وہ تھے ہی نہیں، بیمار شمار آدمی تھا، ایک یہی ذریعہ تھا میڈیا کا، اسی پہ بولنا جانتا تھا، لوگوں کو بتانا جانتا تھا، میں بتا دیتا تھا، کیا پتہ میری اللہ میاں بخشش کر دے اس بارے میں، ورنہ میں بھی یہاں سے پکڑ لے جاؤں گا گلے سے۔ ہم سب بے غیرت ہو چکے ہیں، اور تمہیں بے غیرتی اور مجھے بے غیرتی ہونے پہ مبارکباد ہونی چاہیے۔ ہم سے بڑا دنیا میں بے غیرت کوئی نہیں ہے، مسلمانوں سے بڑا بے غیرت دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، کہ جہاں پہ ان کے سامنے ان کے بھائیوں کو، ان کے بچوں کو پانی نہیں پہنچ رہا، کھانا نہیں پہنچ رہا، اور ہم بے غیرتوں کی طرح چپ چاپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔ ابے بھائی بہت سے ذرائع ہوتے ہیں، سمندر کا ذریعہ ہے، ہوائی ذریعہ ہے، سرنگیں ہیں، بارڈر ہے، اسمگلنگ کا سلسلہ ہے۔ وہ اسمگلر کہاں گئے؟ ایران سے تیل اسمگلنگ ہو کے پاکستان آ جاتا ہے، ہندوستان سے گائیں اسمگلنگ ہو کے پاکستان آ جاتی ہیں، لیکن ان بیچارے فلسطینیوں کو جو ہے فوڈ نہیں پہنچ رہا۔ کیا اسرائیل اتنا طاقتور ہو گیا؟ لخ لعنت تمام لوگوں کے اوپر، لخ لعنت، بس اور کچھ نہیں کہہ سکتا میں اس کے اوپر۔ بہت دل دکھی ہے، ان بیچاروں نے سیز فائر کر دیا، اس کے باوجود آج سارے مسلمان چپ چاپ بیٹھے ہیں، دانتوں میں انگلی دے کے بیٹھے ہیں، انگلی دے کے، ہیجڑے، وہ جس کو ہندی میں ہندوستان میں کہتے ہیں کنڑ، ہیجڑوں کو کنڑ کہتے ہیں ہندوستان میں۔ اچھا جی، ہندوستان کی بات چلی تو بات یہ چلی کہ پاکستان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں بڑے ہی شدید طور سے کہ ہم یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے۔ ہم نے بچپن میں اپنی اردو کی کتابوں میں ایک بات پڑھی تھی کہ جو بادل گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، اور جو برستے ہیں وہ گرجتے نہیں۔ اب یہ پاکستان کو دھمکی پہ دھمکی دے رہے ہیں کہ ہم سندور، دیکھیں نا بھائی، پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کریں کہ بھارت ماں ہے کہ باپ ہے۔ اگر بھارت ماتا ماں ہے تو بھائی پھر اس کو آدمی کی تو ضرورت ہے نا ماں کو، یا بغیر آدمی کے پیدا ہو جائیں گے؟ تو پاکستان جو ہے وہ مذکر ہے، یعنی میل ہے، تو پاکستان باپ ہوا نا ان ہندوستانیوں کا۔ بھارت ماتا سے اگر شادی کراؤ تو جو بچے ہوں گے تو وہ کیا ہوں گے؟ تو ماتا کی شادی کرا دو پتا سے، تو بھائی آدمی کا اثر و رسوخ زیادہ ہوتا ہے کہ عورتوں کا زیادہ ہوتا ہے؟ اب میں سیدھی سی بات کیا کہوں، کھل کھلا کے کہہ دوں گا تو کہہ دیں گے جی یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا۔ بہرحال بات یہ ہے کہ پتا پتا ہی ہوتا ہے، باپ باپ ہی ہوتا ہے، فادر فادر ہی ہوتا ہے، چاہے آپ کچھ بھی کر لو۔ وہ ہیڈ آف دا ہاؤس ہوتا ہے، ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوتا ہے۔ اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کو ہم کر لیں گے، گھیر لیں گے۔ بھائی دیکھیں میری ایک بات سنیں، میں نے آپ سے پہلے بھی ایک کہا تھا کہ مسلمانوں میں کتنے بھی اختلافات ہوں، جب بات کلمے کی آ جائے پھر مسلمان ایک ہو جاتے ہیں دنیا میں۔ آپ دنیا میں چاہے ہندوستان میں رہیں، پاکستان میں رہیں، سعودی عرب میں رہیں، صومالیہ، افریقہ، امریکہ، کہیں پہ بھی رہیں، جب بات لا الہ الا اللہ کی آ جائے گی تو سارے لوگ ایک ہو جاتے ہیں۔ اور پاکستان کا تو نعرہ ہی یہی ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان، پاکستان زندہ باد۔ تو بھائی پاکستان زندہ باد ہو گیا نہیں ہو گیا؟ اب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ سر کریک سے ایک روڈ جا رہی ہے کراچی، کراچی پہ بڑی نگاہیں میرے کراچی کے بچوں، یہ آ رہے ہیں تمہاری طرف، ذرا خیال رکھنا ان کا، ذرا اچھی طرح سے گٹکے اور ماوے کھلانا انہیں، تاکہ گٹکے ماوے کھاتے ہیں کہ ذرا سا جھوم لوں میں، نعرے نعرے نا ہے، آنے تو دو، ان کی ٹانگیں آنگیں توڑ دینا ساری کی ساری۔ مور دین 5 کروڑ کی آبادی ہے کراچی کی، مور دین 5 کروڑ ان آفیشیلی،
ان آفیشیلی مور دین 5 کروڑ کی. اور کراچی میں وہ بہادر کراچی کے بیٹے بیٹھے ہیں جو تمہیں تگنی کا ناچ نچا دیں گے. آؤ دیکھو تم، آؤ کتنے بہادر بیٹھے. سب سے پہلے تو سمندروں کی جو شور ہے یا جو ساحل ہے وہاں تو میرے بلوچ بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں. پہلے تو تم ان بلوچوں اور سندھیوں سے لڑو گے، پھر تم اوپر آؤ گے. آؤ تمہیں بتاتے ہیں کیا کس بھاؤ بکتی ہے. کہتے ہیں جی ہم کراچی کو فتح کریں گے. اب کراچی پہ اتنی نگاہ کیوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کراچی کے ساحلوں پہ گیس نکال دیے، آئل نکل آیا ہے، وہاں پہ ڈائمنڈز نکل رہے ہیں، موتی، زمرد. اللہ تعالیٰ کی دین ہے یا نہیں ہے؟ لیکن انفارچونیٹلی ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ بے غیرت ہیں، وہ 2 نمبری ہیں، وہ کرپٹڈ ہیں، اس لیے ہمارا ملک ترقی نہیں کر پا رہا. بس اتنا کہنا چاہوں گا آخر میں کہ دیکھیں، ہندوستان کو ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ دیکھ بھائی یہ سندور لے کے نہیں آ ورنہ ہم تیری مانگ میں بھر دیں گے. بھارت ماتا کی مانگ میں سندور بھرا پاکستان نے. اب یہ چاہ رہے ہیں کہ جی وہ پکا سندور نہیں تھا، ہمیں تو پورا لمبا سندور چاہیے. تو اب وہ لمبا سندور یہاں سے شروع کریں گے بھرنا اور یہاں پیچھے تک لے جائیں گے. ورنہ یوزلی ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ابھی بھی ہندوانہ رسم و رواج ہیں ہم لوگوں میں کہ وہ پڑا آتا ہے، وہ سندور بھرواتے ہیں یہاں پہ چھوٹا سا شادی والے دن، سہاگ رات والے دن. تو وہ یہاں تک وہ لڑکا بھر دیتا ہے. وہ یہاں تک نہیں بھرے گا، وہ یہاں سے لے کے یہ پیچھے تک چلا جائے گا گدی تک، اور وہیں سے تمہاری زبان کھینچ لی جائے گی گدی تک جا کے. وہاں پہ آؤ تو صحیح، پاکستان کے بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں تم سے 2 ہاتھ کرنے کے لیے. خدا کی قسم کہہ دے رہا ہوں میں پاکستانی آرمی کے جوانوں سے جو اس وقت میری بات سن رہے ہیں، اگر اب کے چھڑ جائے تو ان کو کیفر کردار تک پہنچانا، اب کے گھس جانا ہندوستان کے اندر، ادھر پنجاب دینا سکھوں کو، سکھ خالستان میں خود نمٹ لیں گے ان سے، اور یہاں سے تم اپنا کام دکھا دینا. اور اگر کوئی خطرناک ہتھیار استعمال بھی کرنا پڑے تو چوکنا نہیں، کر دینا. ان کی ایسی کی تیسی بڑا انہوں نے رولا پایا ہوا ہے. سمجھ دے کی انہیں او پاجی کس باؤ بکتی ہے. میں اردو سپیکنگ ہوں، میری پنجابی اتنی چنگی نہیں ہے، لیکن آئی لو پنجابی زبان. پنجابی از اے گریٹ نیشن. پنجابی پیپل آر دا گریٹ بریوسٹ پیپل ان دا ورلڈ. بہت بریو لوگ ہیں. جب پاکستان بنا تھا تو پنجاب نے اپنا سب کچھ کھول دیا. پنجاب نے ضم کر لیا مہاجرین کو، ادھر سندھ نے ضم کر لیا، سندھی لوگوں نے اپنے کھول دیے. تو اس گریٹ نیشن بٹ پنجابی از مور ملنسار، بہت زیادہ ملنسار ہیں. چونکہ آئی لیو ان UK, آئی نو the majority of the people are from Punjab or Mirpur, Azad Kashmir, they live here and they are so nice people. They're very great people. So that's why I'm saying in Pakistan Army you will find Punjabis there. تو میں اپنے بہادر شیروں سے کہنا چاہوں گا کہ اب کیا ہے نا، چینٹی کی طرح مسل دینا، چینٹی کی طرح یوں کر کے، چینٹی ہوتی ہے نا ایسی، چینٹی کی طرح مسل دینا. بس ان کو مسلنا ہی ہمارا کام ہے، اور کیا ہے. بس یہی کہنا تھا. اپنا خیال رکھیے گا، لیکن ہجڑے نہ بنیے گا جیسے آج پوری دنیا مسلم امہ ہجڑے بنی ہوئی ہے اور فلسطین میں قتل عام ہو رہا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پاکستان زندہ باد. افواج پاکستان پائندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.